السلام علیکم ناظرین و حضرات، آئیے ذی القعدہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ذی القعدہ حرمت والے مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں سب سے پہلا مہینہ ذی القعدہ ہے۔ ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں۔ پھر رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے سال میں حرمت والے مہینے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے مہینے میں یہ 4 مہینوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ پاک نے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، جس میں سے ایک کے بعد ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے۔ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں رجب کا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کو ذی القعدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ذی القعدہ کا معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، کیونکہ عرب کے لوگ تو ویسے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن یہاں حرمت کے مہینے شروع ہوتے تو بیٹھ جاتے، لڑائی جھگڑے سے باز آ جاتے۔ ذی القعدہ مطلب بیٹھنے والا مہینہ۔ اب لڑائی جھگڑا ختم، بیٹھ جاؤ۔ حرمت والے مہینوں کے اعتبار سے یہ پہلے مہینے کا نام ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی اس مہینے کو بہت تعظیم کی جاتی تھی۔ کسی سے لڑتے نہیں تھے، کسی سے بھیڑتے نہیں تھے، یہاں تک کہ اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو دیکھتے تو بھی بدلہ نہیں لیا کرتے تھے اور نہ اس کو دھتکارتے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ قاتل سامنے بھی آتا تو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ حرمت والا مہینہ اتنی زیادہ اس مہینے کی تعظیم ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے ان حرمت والے مہینے میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع کیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں آتا ہے، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اگرچہ مہینے میں بھی اپنی جان پر ظلم کرنا منع ہے، لیکن ان مہینے میں زیادہ تاکید ہے۔ ایسا نہیں کہ باقی مہینے میں ظلم کر سکتے ہیں، نہیں، جیسا کہ رمضان ایک ٹریننگ دیتا ہے، ویسے ہی یہ مہینہ ایک تربیت کے لیے آتا ہے تاکہ ظلم سے بچو۔ سال کے باقی حصے میں بھی بچنے کا حکم ہے، تو اس میں سے حرمت اور شدت کی وجہ سے ظلم کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں ظلم کرنا گناہ ہے۔ اگرچہ ظلم گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں ظلم زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ظلم کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک اپنی جان پر ظلم اور دوسرا دوسروں کی جان پر ظلم۔ جیسے فرض چھوڑنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، واجبات چھوڑنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ نماز نہ پڑھنا، عبادت نہ کرنا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم ہوتا ہے حرام کام کر کے، جیسے چوری، بے حیائی، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، صحیح لباس نہ پہننا، قطع رحمی نہ کرنا۔ دیگر حرام کام، یہ بھی اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ پہلے قسم میں آپ نے اوپر ظلم کرتے اور دوسری قسم میں دوسرے بھی شامل ہوتے، یعنی والدین کا حق نہیں دے رہے تو ان کی جان پر ظلم۔ یاد رکھیے، ذی القعدہ حرمت والے مہینے میں پہلا اور دوسرے حج کے مہینے میں سے ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہے، ذی القعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیے جو ذی القعدہ کے مہینے میں تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذی القعدہ میں عمرہ کرنا سب مہینوں میں سے افضل ہے سوائے رمضان کے۔ جو لوگ ذی القعدہ میں عمرہ پر جاتے ہیں وہ اس فضیلت کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں کہ ہم اس مہینے میں آئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، جنہیں علم نہیں انہیں اس نعمت کی قدر بھی نہیں۔ ہم اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو افضل ہے اس کی ہمارے لیے رہنمائی کر دے، یعنی رمضان میں یہ موقع دے دے یا ذی القعدہ میں دے دے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ جو ہے کتنا فائدہ مند ہے۔ ذی القعدہ میں روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اس مہینے میں روزے کی خاص فضیلت نہیں۔ جیسے شوال کے، ذی الحجہ کے، اس کے کوئی خاص روزے نہیں، جیسے محرم کا روزہ ہے۔ ذی القعدہ میں کوئی خاص اجر والا نہیں، لیکن کہتے ہیں مہینہ افضل ہے، عام مہینوں میں اس کی عبادت اچھی ہے۔ اس مہینے میں کچھ تاریخی واقعات بھی ہوئے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ صلح حدیبیہ اسی مہینے میں ہوئی۔ ذی القعدہ میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کی تعظیم میں اللہ پاک کے حکم کی، فرض کی ادائیگی، نیک کام کی طرف توجہ، برائی سے خاص طور پر رکنا اور نافرمانی
کے کاموں سے بچنا ہے اور جو صاحب حیثیت ہے وہ عمرے کی فضیلت پائے۔ اللہ پاک سب کو عمرہ نصیب کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات ملی ہو۔ اگر ملی ہو تو آپ ایک دفعہ لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آگے کی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔ خدا حافظ۔